جنگل میں کالو کوا اور گوری کوی رہا کرتے تھے۔ کالو کوا ہر روز چیل کے کھیت پر جاتا اور وہاں جی بھر کر آم کھاتا اور کچھ اپنی بیوی کے لیے بھی رکھ لیتا تھا۔ ایک دن وہ اس باغ میں آیا ہوا تھا۔ اس نے جی بھر کے بہت زیادہ آم کھا لیے اور کچھ گوری کے لیے بھی رکھ لیے۔ جب رکھ لیے تو اس نے اپنے آپ سے کہا، چلو یہ تو شکر ہے کہ میں نے گوری کے لیے بھی رکھ لیے ہیں، ورنہ وہ تو بہت ہی زیادہ آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ ویسے جو وہ جیسی بھی ہے ویسی ہی ہے، اپنے اوپر ہی گئی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا کرتی رہتی ہے۔ ویسے غصہ وہ بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں۔ میں تو اس کی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں کر رہا ہوں۔ خیر ابھی جلدی جاتا ہوں ورنہ وہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی۔ وہ فوراً گوری کوی کے پاس گیا اور اسے وہ آم دیے۔ گوری کوی بہت خوش ہو گئی اور اس نے کہا، ارے شکر ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ کیا یہ تم میرے لیے لے کر آئے ہو۔ شکر ہے کہ تم میں بھی تھوڑی سی عقل آ گئی جو تم میرے لیے اب اتنا کچھ کرتے ہو، کھانا لاتے ہو۔ نہیں گوری، فکر تو مجھے تمہاری پہلے ہی تھی، بس تھوڑا سا لاپرواہ تھا۔ اب میں بہت ہی زیادہ اچھا ہو گیا ہوں، پہلے بھی اچھا تھا مگر اب زیادہ ہو گیا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں تمہیں خوش رکھنے کی۔ اب تم بھی خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں، تمہاری خوشی میں ہی تو میری خوشی ہے۔ ہاں بالکل کالو، تم صحیح کہہ رہے ہو، میری خوشی میں ہی تو تمہاری خوشی ہے۔ ویسے میں پہلے تم پہ بہت غصہ کرتی تھی، بہت ہی زیادہ۔ مجھے معاف کر دو کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کیا۔ میں آئندہ کے بعد ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اچھے ہو، کبھی کبھی لاپرواہیاں کر دیتے تو مجھے غصہ آتا ہے۔ ارے گوری کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری غصے میں بھی، تمہاری خوشی میں بھی، تمہاری غمی میں بھی، ٹھیک ہے نا؟ ساتھ کھڑے پرندے جن کو یہ دونوں منہ ہی نہیں لگا رہے تھے، وہ بہت خوش تھے کہ ان دونوں کا جھگڑا ختم ہو گیا، مگر قید سالی کے باوجود انہوں نے ان سے فریاد کی کہ وہ ان میں سے تھوڑا سا کھانا دے دیں۔ تو اس نے کہا، کالو کوا، مہربانی کر کے تم ہمارے لیے بھی تھوڑا سا کھانا لے آیا کرو، یا ہمیں وہ جگہ بتا دو جہاں سے تم کھانا لاتے ہو۔ اتنے زیادہ تم محنت کرتے ہو، تھوڑا سا ہمیں بتا دو تاکہ ہم بھی تھوڑی سی محنت کر لیا کریں۔ ہمارے بچے، شوہر سب بھوکے رہتے ہیں، ان کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں تو 2 دن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، تو اب تو ہم کیا کریں روبی بہن؟ ہم تو خود اتنے بھوکے مرتے تھے۔ ہم نے تو بعد میں اس کو تھوڑی عقل آئی تھی تو ہم نے کرنا شروع کیا۔ ویسے ہم بھی پہلے کالو کوا بھی چوری ہی کرتا تھا، تو آپ بھی چوری کر لیں ویسے بھی۔ اور رہی بات میرے شوہر کی، تو وہ بہت کما کر لاتے ہیں، ہم آپ کو اس میں 1 روپیہ تک بھی نہیں دیں گے، اور نہ ہی بتائیں گے کہ کہاں سے آتا ہے کھانا، ورنہ نظر لگ جائے گی، ظاہر سی بات ہے، ہم نہیں بتائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ہماری طرف منہ تو کرو اپنا، کیوں نہیں کیا ہوا ہے؟ ہم سے اپنی طرف بات کرو۔ نہیں، مجھے معاف کرنا مگر میں اس طرح بات نہیں کرتی، ایسے لوگوں سے بالکل بھی نہیں۔ میں غریب لوگوں کو تو منہ بھی نہیں لگاتی، جن کے پاس کھانا نہ ہو ان سے تو بالکل بھی نہیں، ورنہ کس سے مدد نہیں پڑ جاتی ہے تب کیا بنتا ہے ہمارا، کچھ بھی نہیں۔ ویسے میرے شوہر، میں بتا رہی تھی کہ میرے شوہر نے چوری کی تھی پہلے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہارڈ ورکنگ کی، یعنی کہ محنت کی طرف آئی۔ تو آپ بھی پہلے چوری کر لیں، اس کے بعد کام کی طرف آ جائیے گا، اس طرح آپ کو بچت ہوگی، چاہے پہلے برے چاہے بعد میں اچھے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ گوری، تم یہ مت بھولو کہ تمہارا شوہر کالو بھی کافی دیر پہلے، بلکہ کچھ دنوں پہلے سے ہی
محنت کرنا شروع ہوا ہے، اس سے پہلے وہ ہمارے ہی گھر میں چوری کیا کرتا تھا، اور جب وہ تم سے ناراض ہو گیا تو ہم نے تمہاری اتنی مدد کی، اور آج تم ہم سے منہ پھیر رہی ہو۔ تمہاری اتنی ضرورت، جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تم اس کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہی۔ اگر تم نے ہماری طرف نہیں دیکھنا تو نہ دیکھو، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ دیکھنے کا۔ یہ بہت بری بات ہے کہ آپ اس طرح کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں کو بھی شرمندگی محسوس ہو گئی۔